اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمس قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے، غربت سے پہلے، اور اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے، اور فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، یعنی آج اگر اللہ تعالیٰ نے جوانی جیسی نعمت عطا کی ہے، اگر آج جوانی کے لمحات ہے، اللہ نے جوانی جیسی نعمت دی ہے، تو اس جوانی سے فائدہ اٹھا کر اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ جوانی میں انسان مشکل سے مشکل کام بآسانی کر سکتا ہے، جوانی میں انسان شب بیداری کر سکتا ہے، جوانی میں انسان تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے، جوانی میں انسان لمبی لمبی رکعتیں نمازیں پڑھ سکتا ہے، جوانی میں انسان مشکل سے مشکل کام بآسانی کر سکتا ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں چاہت کے باوجود انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑا، گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑا، ہن کھاون کچھ کم نہ آون سوف جوین ہریڑا۔ تو جوانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے، اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگتا ہے، عرش الہی خوشی سے جھومنے لگتا ہے۔ ایک جوان کی توبہ پر جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور جسے پھر اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کا منہ بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کے تمام جسم کے اعضاء کو میں اپنا اطاعت و فرما برداری میں لگا دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن 7 بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کل قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے، 7 شخص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 7 شخص میں 7 آدمیوں میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، پہلی چیز جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ یعنی آج اگر اللہ تبارک و تعالی نے صحت جیسی نعمت عطا کی ہے، آج صحت تندرستی ہے، تو اس کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اور اس
صحت کو، اس تندرستی کو اپنے رب کی اور رب کے حبیب کی رضامندی میں، خوشنودگی میں اس زندگی کو لگاؤ۔ اور پوچھو ان بیماروں سے جو بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، جب ان سے کوئی ملنے جاتا ہے تو پھر وہ اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا فلاں دوست، میرا فلاں یار بیلی، میرا فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار، میرا فلاں تعلق والا ایک خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اور میں بیمار ہوں، بیماری کی وجہ سے بستر پر لیٹا ہوا ہوں اور میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے صحت عطا کرے، اللہ مجھے صحت تندرستی عطا دے۔ فرمائے میں بھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا سن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کروں، اللہ کی عبادت کروں، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے صحت تندرستی عطا فرمائے، میں بھی اپنے زندگی کے تمام معاملات کو اچھے اور بہتر طریقے سے کر سکوں، لیکن بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہا اور بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر آج اللہ نے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے با مقصد زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے انسان ہم نے تمہیں یوں ہی بے فضول بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہاری زندگی کا تو مقصود ہے، تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ربا وہ مقصود کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ اور دوسرے مقام پر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا جائزہ لے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں اعمال صالحہ کون کرتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر آج اللہ نے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے تو با مقصد زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، اللہ اور اللہ کے حضور کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے حکموں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال تیسری بات جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا کہ اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو، غربت سے پہلے، محتاجی سے پہلے۔ یعنی آج اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس مال سے صدقہ ادا کرو، صدقہ دو، خیرات کرو، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرو، جتنا ہو سکتا ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر کہیں پر نلکے کی ضرورت ہے نلکا لگوا دو، اگر کہیں پر مسجد و مدارس کی ضرورت ہے مسجد و مدارس بنوا دو، اگر کہیں کسی کی بچی غربت کی وجہ سے گھر میں کنواری بیٹھی ہے تو ایسی غریب بچیوں کا نکاح کروا دو، جتنا ہو سکتا ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے اوپر محتاجی آ جائے، تمہارے اوپر غربت آ جائے، پھر چاہت کے باوجود انسان کچھ نہیں کر پائے گا۔ انسان چاہے گا کہ میں اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کروں، اللہ کے نام پر دیگے چڑھاؤں، لیکن اس کی جیب اتنی اجازت ہی نہیں دے گی، اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کر سکے۔ تو بہرحال تیسری بات جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا کہ اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو، محتاجی سے پہلے، غربت سے پہلے۔ اور چوتھی بات جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا کہ اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے۔ یعنی آج اگر انسان کے پاس کچھ فارغ وقت ہے تو وہ اس فارغ وقت میں تلاوت قرآن کرے، ذکر و اذکار کرے، نفل نمازوں کا اہتمام کرے، اور فضول کھیلوں اور فضول جو ہے کاموں کی بجائے اللہ کے دین کی بقا کے لیے اس وقت کو خرچ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اوپر کل ایسی کوئی مصروفیت حائل ہو جائے، گھر کی کوئی ایسی ذمہ داریاں آ جائے کہ پھر انسان چاہت کے باوجود کچھ نہیں کر پائے گا۔ انسان کا دل کرے گا کہ میں تلاوت کروں، اللہ کا قرآن پڑھوں، اللہ کا کلام کی تلاوت کروں، لیکن پھر اس کے پاس اتنی فراغت ہی نہیں ہوگی، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ وہ قرآن پڑھ سکے۔ انسان چاہے گا کہ میں ذکر و اذکار کروں، لیکن اس کے اوپر اتنی گھر کی ذمہ داریاں حائل ہو جائے گی کہ اس کو ذکر و اذکار کا ٹائم نہیں ملے گا۔ انسان چاہے گا کہ میں بھی نفل نمازوں کا اہتمام کروں، لیکن ذمہ داریاں اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے پاس نفل نماز کا اہتمام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے۔ اور اسی طرح سب سے آخری بات جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے۔
تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی قدر کریں، اور اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، موت کے بعد والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس زندگی کی تیاری کریں، اس زندگی کے لیے اعمال کریں۔ اور تبلیغی جماعت والے ساتھی بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، یعنی جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہے، انسان کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، انسان کے ہوش و حواس ہے، انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کر لے، آخرت کی زندگی، موت کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے نیک اعمال کر لے، اس کی تیاری کر لے۔ ہو سکتا ہے کل تمہاری موت ہو جائے، پھر تمہیں ایسا موقع ہی نہ ملے، اور پھر موت کے بعد جو زندگی ہے، موت آنے کے بعد آخرت کے اعمال کرنے کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے، رک جائے گی۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔